الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سیشن فہم دین میں آپ حاضر ہیں کیونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم قریب ہے، تو آج آپ کی سیرت پر کچھ گفتگو کی جائے گی تاکہ آپ کے فیض سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی حصہ عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات قرآن پاک کی وہ آیت جس میں آپ کا ذکر آتا ہے، اشداء علی الکفار، 26ویں پارے کی سورہ فتح کی آخری آیت ہے۔ اس میں یہ اشداء علی الکفار، جو کفار پر سخت مزاج تھے، اس کے مصداق کون ہیں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اس کے مصداق فاروق اعظم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کا نام عمر تھا، آپ کا لقب فاروق اعظم تھا، آپ کے والد کا نام خطاب تھا۔ امام ذہبی فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 6 سال میں اسلام قبول کیا آپ نے، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 27 سال تھی۔ جب آپ اسلام لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ تو بہت طویل ہے، صرف مختصر سی ایک بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ عمر جو ہے، اے میرے مولا، عمر کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ عمر جو ہے نا اسلام کی صفوں میں آ جائے۔ اور جب آپ اسلام کی صفوں میں آ گئے تو امام حاکم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جیسے ہی حضرت عمر اسلام لائے تو مشرکین کہتے ہیں آج ہماری آدھی طاقت ٹوٹ گئی۔ اور امام حاکم ایک اور بات بھی لے کر آئے کہ جب حضرت عمر اسلام لائے تو جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ فرشتے آسمان پر جتنے موجود ہیں وہ عمر کے اسلام لانے پر خوشی منا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر کے اسلام لانے سے بہت ساری چیزیں ہوئیں۔ جیسے ہی آپ اسلام لائے تو آپ عرض کرتے ہیں اے میرے پیارے محبوب، بتائیں ہم حق پر ہیں کہ نہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہم ہی حق پر ہیں۔ تو آپ عرض کرتے ہیں جب ہمارا دین صحیح ہے، ہمارا مذہب صحیح ہے، اور ہم نماز پڑھتے ہیں، ساری چیزیں جو ہماری عبادات ہیں وہ ہم چھپ کر کیوں کرتے ہیں؟ خانہ کعبہ ہمارے رب کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت کی جگہ ہے۔ اے محبوب آپ اجازت دیں تو آج ہم خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھیں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ 2 صفیں بنی مسلمانوں کی، 40 مسلمان اسلام لا چکے تھے مردوں میں سے، آپ 40ویں نمبر پر تھے۔ اور جیسے ہی 2 صفیں بنی تو ایک صف کے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور دوسری صف کے آگے امیر حمزہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ جیسے ہی حرم میں پہنچے تو آپ نے ایک اعلان کیا کہ میں عمر ہوں، خطاب کا بیٹا ہوں، اور میں نے حضور کے دین پر اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب اگر کسی کو اپنے بچوں کو یتیم کرانے کا شوق ہو اور اپنی عورت کو بیوہ کرانے کا شوق ہو تو وہ عمر کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جائے اور ہمیں اسلام کے مطابق عمل کرنے سے روک دے، نماز پڑھنے سے روک دے۔ تو کسی میں ہمت نہیں ہوئی تو کوئی عمر کے مقابلے میں آ سکے۔ حضور نے اتنی بڑی بات فرما دی کہ عمر کی شان یہ ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ یہ بہت بڑی سعادت حضرت عمر کو حاصل تھی۔ اور آپ کی عبادت کے بارے میں ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کی کہ حضور کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں؟ کیا ایسا بھی کوئی بندہ ہے آپ کی امت میں کہ جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہو؟ تو حضور فرماتے ہیں ہاں ایسا ایک بندہ ہے جس کی عبادات اور جس کے اعمال اتنے ہیں کہ اس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں۔ تو عرض کی گئی حضور وہ کون ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں وہ عمر ہے جن کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں۔ ایک دن حضرت عمر کو حضور فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں مفہوم بتا رہا ہوں میں احادیث کا۔ خواب میں جو ہے وہ حضرت عمر کو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ہر ایک بندے نے قمیص پہنا ہوا تھا، لیکن حضرت عمر نے اتنا طویل قمیص پہنا تھا کہ وہ پاؤں
سے بھی نیچے جا رہا تھا، اور گھسیٹتے ہوئے وہ آپ جب چلتے تھے تو قمیص جو ہے نا وہ زمین کے ساتھ لگ رہا تھا، اتنا نیچے تھا. اور کسی کا دیکھا تو کسی کا قمیص جو ہے وہ یہاں تک پیٹ تک تھا، کسی کا گھٹنوں تک تھا، مکمل نہیں تھا. تو حضور فرماتے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ عمر کو اللہ تعالیٰ نے دین میں ایسا مقام عطا کیا ہے کہ جس کا دین جتنا زیادہ تھا، یہ قمیض اصل میں دین کی تعبیر بتا رہا تھا. تو میرا عمر وہ ہے کہ جس میں دین اتنا زیادہ ہے کہ اس کی شان اتنی وراء الورا ہے کہ مجھے دکھایا گیا کہ اس کے اندر کتنا دین غالب ہے. ایک دن حضرت عمر کو یہ بات پتہ لگتی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جب تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک سب سے بڑھ کر وہ حضور سے محبت نہ کرے. آپ آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے میرے مولا، اے میرے آقا، میری کیفیت یہ ہے کہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں، صرف میری جان جو ہے نا وہ ابھی مجھے زیادہ عزیز نظر آتی ہے، یعنی میں اپنی جان کو آپ پر فوقیت دیتا ہوں. تو حضور فرماتے ہیں اچھا، اور پھر وہ ڈر کر کہتے ہیں حضور کیا میں مومن نہیں ہوں؟ حضور نے فرمایا رکو. کچھ دیر بعد آپ نے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک کو، اپنے دستے مبارک کو حضرت عمر کے دل پر رکھا. تھوڑی دیر بعد ہٹایا اور پوچھا عمر اب بتاؤ کیا کیفیت ہے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں حضور اب میری کیفیت یہ ہے کہ اب میری جان سے بھی زیادہ میں آپ کو عزیز سمجھتا ہوں. کیا بات ہے حضرت عمر کی. اور اب سنیں حضور فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن اور انس کے شیاطینوں کو عمر سے بھاگتے دیکھ رہا ہوں. یعنی جس جگہ عمر ہوتے ہیں وہاں شیطان موجود نہیں ہوتا. کیا بات ہے. اور ایک جگہ حضور فرماتے ہیں کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے. اور کتنی شان حضرت عمر کی حضور بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں جو عمر سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو عمر سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے عرفہ کو شام لوگوں پر عموماً اور عمر کو خصوصاً فخر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے عمر پر فخر بھی کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس کی امت میں محدث نہ ہو، اور میری امت میں جو محدث ہے وہ عمر ہے. پھر صحابہ عرض کرتے ہیں حضور یہ محدث کیا ہوتا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں جس کی زبان سے فرشتے بولتے ہیں وہ محدث ہوتا ہے. اور آپ کی زبان کی بات آ گئی تو سنیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، طبرانی کی حدیث، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عمر کے دل اور زبان پر حق کو جاری کر دیا. امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں قرآن پاک میں 21 آیتیں وہ ہیں جو عمر کی موافقت میں نازل ہوئی تھی. کتنی بڑی شان ہے حضرت عمر کی، اور حضرت عمر کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے، اور آپ کی ابھی کتنی باتیں کی جائیں وہ کم ہے. اور آپ کی سادگی کیسی کہ تنہائی میں آپ ہوتے تو کہتے عمر خطاب کا بیٹا ہے تو، امیر المومنین کا منصب تجھے ضرور حاصل ہے، لیکن سن لے اللہ سے ڈرتا رہے ورنہ تیرے اوپر بھی عذاب، سخت عذاب دیا جائے گا تجھے بھی. یعنی اپنے بارے میں آپ عاجزی ان کی ساری میں کہتے. اور ذوالحج کی 30 تاریخ یا یکم محرم کو آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، جو کہ آپ کی شہادت کا واقعہ نماز فجر کے وقت پیش آیا تھا. آپ کو خنجر سے شہید کیا گیا تھا. ابو لولو فیروز یہ مجوسی غلام تھا، اس نے آپ کو شہید کیا تھا. اور شہادت سے پہلے آپ ہمیشہ ایک دعا مانگا کرتے کہ اے میرے پیارے رب، میں مدینے میں زندگی گزارنا پسند کرتا ہوں، اور میری خواہش یہ ہے کہ مجھے موت آئے تو مدینہ شریف میں آئے. بہت زیادہ تڑپ کر آپ یہ دعا کرتے. ایک بندے نے آ کر، جو کہ آپ کی جرت اور بہادری دیکھ کر، اغیار میں سے ایک بندے نے آپ سے پوچھا کہ عمر آپ کی خلافت اتنی عظیم کہ اتنی زیادہ اسلام کی جو جنگیں ہیں وہ آپ کے دور میں ہوئیں اور سب میں فتح یابی نصیب ہوئی. اتنی جنگیں ہوتی کہ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ عمر کا دور ایسا تھا، ہم ایک جمعے کو ایک گاؤں میں پڑھتے، ایک قلعے میں ادا کرتے، اگلے جمعے ہم دوسرے قلعے کو فتح کر کے وہاں جمعہ پڑھتے. یعنی اتنی جنگیں ہوتی تھی. تو سلطنت اسلامیہ
کہ 22 لاکھ مربع میل پر عمر کو حکومت حاصل تھی، اور وہ عمر سے جب سوال کیا جاتا ہے یہ کس وجہ سے حاصل ہے، آپ جواب اتنا عالی شان دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سن لو، تمہارے بادشاہوں نے تمہیں زندگی سے محبت کرنا سکھایا ہے، اور ہمارے آقا و مولا نے ہمیں موت سے محبت کرنا سکھایا ہے۔ جسے موت سے محبت ہو جاتی ہے پھر وہ قابل تسخیر انسان بن جاتا ہے۔ تو یہ آپ جواب دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمر کی سیرت پر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آپ کے فیض سے فیضیاب ہونے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے الوداع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔